12वां सिपारा सूरह हूद की आयत नंबर 113। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, और जालिमों की तरफ न झुको, फतमस्सकुमुन्नार, कि तुम्हें आग छुएगी, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं। थुम्मा ला तुंसरून, फिर मदद ना पाओगे। रुकून यानी झुकने का माना है कल्बी मेलान, और जब इस पर इतनी सख्त वईद है तो काफिरों के साथ ताल्लुकात की उन सूरतों में क्या हाल होगा जो कल्बी मेलान से बढ़कर है। याद रहे कि तबई मेलान की गैर इख्तियारी सूरत इस आयत में बयान किए गए हुक्म में दाखिल नहीं। चुनाचे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फरमान का खुलासा है कि मगर तबई मेलान जैसे माँ बाप औलाद बीवी की तरफ होता है, उसकी जो सूरत गैर इख्तियारी हो वो इस हुक्म के तहत दाखिल नहीं। फिर भी इस तसव्वुर से कि ये अल्लाह व रसूल के दुश्मन हैं, उनसे दोस्ती हराम है और अपनी कुदरत के मुताबिक उसे दबाना, यहाँ तक कि बन पड़े तो फना कर देना लाजिम है। मेलान का आना बे इख्तियार था और इसका जाना यानी इसे ज़ाइल करना कुदरत में है, तो इस मेलान को इख्तियार रखना मवालात हुआ और ये हराम कतई है। इसी वजह से जिस गैर इख्तियारी मेलान के मुबादा यानी इब्तिदाई अफ़आल ने उसने बाइख्तियार पैदा किए तो इसमें माजूर ना होगा। जैसे शराब कि इससे अकल ज़ाइल हो जाना उसका इख्तियारी नहीं, मगर जबकि इख्तियार से पी तो अकल का ज़ाइल हो जाना और उस पर जो कुछ मुरतब हो सब उसी के इख्तियार से हुआ। इससे मालूम हुआ कि खुदा के नाफरमानों के साथ यानी काफिरों, बेदीनों, गुमराहों और जालिमों के साथ बिला ज़रूरत मेल जोल, रस्मो राह, कल्बी मेलान और मोहब्बत, उनकी हाँ में हाँ मिलाना और उनकी खुशामद में रहना मना है। जालिमों के बारे में इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जालिमों के साथ अमली तौर पर तावन तो ज़ाहिर है और ज़बानी तौर पर तावन ये है कि वो जालिम के लिए दुआ मांगता है या उसकी तारीफ़ करता है या उसके झूठे कौल की सराहतन तस्दीक करता है। मसलन ज़बान से उसे सच्चा करार देता है या सर हिला देता है या उसके चेहरे पर मुसर्रत ज़ाहिर होती है या वो उस शख्स से मोहब्बत व दोस्ती ज़ाहिर करता है, उससे मुलाकात का शौक़ रखता है और उसकी उम्र में इजाफ़ा और उसकी बका की हिर्स रखता है। ऐसा शख्स आम तौर पर जालिमों को सिर्फ सलाम ही नहीं करता बल्कि उनसे कुछ बातचीत भी करता है और वो उसी शख्स का कलाम होता है, हालांकि उसका जालिम की हिफाजत, उसकी लंबी ज़िंदगी
اس کے لیے نعمتوں کی تکمیل اور اس طرح کی دوسری دعائیں مانگنا جائز نہیں۔ اور اگر دعا کے ساتھ تعریفی کلمات بھی ہوں اور وہ ان باتوں کا ذکر کرے جو اس ظالم میں نہیں ہیں، تو یہ شخص جھوٹا، منافق اور ظالم کا اعزاز کرنے والا ہے، اور یہ 3 گناہ ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرے، اس کی پاکیزگی بیان کرے، تو وہ اس تصدیق اور اعانت کی وجہ سے گناہگار ہوگا، کیونکہ ظالم کی پاکیزگی بیان کرنا اور تعریف کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔ احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی ان چیزوں کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عالم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں جو کسی عامل یعنی ظالم گورنر کے پاس جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ظالموں کے اعمال پر راضی ہوتے، ان کی خوشامد و چاپلوسی کرتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے لیے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا دشوار ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام پر غور کر لیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ظالموں کے اعمال سے راضی ہونے میں دنیاوی ضروریات کو دلیل بنانا قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے، اور جب حقیقی رازق، قوی اور قادر اللہ تعالیٰ ہے تو خود کو ظالموں کا دست نگر سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا اور کوئی مددگار نہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے، اور نہ ہی کل قیامت کے دن تمہیں کوئی ایسا ملے گا کہ جو تمہاری مدد کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں بچا لے۔ علامہ علی محمد بن خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ حال تو ان کا ہے جو ظالموں سے تعلقات اور میل جول رکھیں، ان کے اعمال سے راضی ہوں اور ان سے محبت رکھیں، اور جو خود ظالم ہو تو اس کا حال ان سے کتنا بدتر ہوگا وہ خود ہی غور کر لے۔ اور امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک دن حضرت موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب امام نے یہ آیت وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تلاوت کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو ان سے غشی کی وجہ کے بارے میں عرض کی گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ سزا کا بیان اس شخص کے بارے میں ہے جو ظالم کی طرف جھکے اور جو خود ظالم ہو
تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم ظلم اور ظالموں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہر ظالم کو چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور جیتے جی ان لوگوں سے معافی مانگ لے جن پر ظلم کیا، ورنہ قیامت کے دن جب ظلم کا بدلہ دینا پڑا تو انجام بہت دردناک ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی عزت کی یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔